الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سارے حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات پیکر اخلاص برادر عزیز محترم جناب میاں محمد ہارون صاحب انہاں دے پیار برے حکم تے اللہ کریم نے فضل فرمایا کہ جمعۃ المبارک دی بابرکت موقع تے دین دی نسبت نال مل بیٹھن دا موقع نصیب ہوئے دعا فرماؤ اللہ ساڑی آج جمعے دی حاضری ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے دین دنیا وچ اللہ برکت دا سبب بنائے قرآن کریم دی جس آیت دا ایک حصہ میں تلاوت کیتا ہے مختصر وقت تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی بس ایک دو گلاں اس ارادے نال کہ جنہ دا کر کے مینو فائدہ ہوئے اور سن کے توانو فائدہ ہو جدو بیان کرن والا اس ارادے نال بیان کرے کہ اللہ میری آخرت ٹھیک کر دے
اور سنن والا اس ارادے نال سنے کہ اللہ ساڈی آخرت ٹھیک کر دے۔ دنیا نے گزر جانا، اوکھیاں سوکھیاں لنگ جانا، اصل منزل ساڈی ہوئے قبر۔ قبر پہلی سیڑھی آخرت دی۔ اگر قبر وچوں کامیاب ہو گئے تو آخرت وچ بھی کامیاب ہو جائیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ قبر اندر ناکام ہو گئے پھر ہمیشہ واسطے ناکام ہو گئے۔ کیونکہ دنیا 50 سال 60 سال 70 سال بڑی لمبی زندگی بھی مل جائے تو 100 سال 60 سال 70 سال تو اتے بندے پھر کہندے نے یا اللہ یا صحت دے دے یا سنبھال لے۔ ساڑی منزل دنیا نہیں ہے، ساڑی منزل آخرت ہے۔ اسی دنیا اتنی محنت کرنی ہے جتنا دنیا چ رہنا ہے، آخرت واسطے اتنی محنت کرنی ہے جتنا آخرت چ رہنا ہے۔ تو خالق کائنات نے کامیابی دے کچھ اصول بیان فرمائے نے۔ جس فیکٹری میں جیسے بیٹھے ہیں اللہ برکت دے، آمین اچھی کہہ چھڑو بھائی، اللہ تواڈے رزق برکت دے، ساری لیبر دی زندگی برکت دے، ایمان جان مال برکت دے، میاں صاحبان دی زندگی برکت دے۔ لیکن اس فیکٹری دے کچھ اصول کچھ ضوابط نے۔ ہر بندہ جدو گیٹ تو داخل ہوندہ ہے نا تو چوکی دار دی ڈیوٹی ہو دیکھے بھی اپنے کہ ہو رہے کوئی آئی ڈی کارڈ چیک ہوندہ ہے، یا فیکٹری کو پاس دے گی تو پاس دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جدو بندہ منزل اپنی آخرت وال داخل ہوئے گا تو گیٹ تے چیکنگ ہوئے گی۔ اگر تے پاس ہویا نا حضور دی غلامی دا، زور نال کہہ چھڑو، اگر پاس ہویا ایمان دا، اگر پاس ہویا تقوی دا، اگر پاس ہویا اللہ دی توحید تے آقا دی ختم نبوت دا، پھر سمجھو بندہ پاس ہو گیا۔ راستے دو ہی نہیں، یا جہنم میں یا جنت ہے۔ ایمان والا جنت جائے گا، بے ایمان کافر جہنم جائے گا۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چھوڑنا اسی ہیں، جنت جان لئی نماز چاہی دیئے، جنت جان لئی تقوی چاہی دے، جنت جان واسطے صبر چاہی دے، جنت جان واسطے شکر چاہی دے، جنت جان واسطے اللہ دے احکامات دی پابندی چاہی دیئے، جنت جان واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے چاہی دے نے، جنت جان واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت انہوں سمجھنا کہ دیتے عمل چاہی دے۔ جیتے ہو گیا جنت مل جائے گی۔ اور نماز جنت دی چابی ہے، نماز مومن دا معراج ہے۔ میں ایک جملہ نماز سے کہہ کے چلنا، حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے معراج نہیں فرمایا حج نو کہ مومنہ دی معراج حج ہے۔ زکوٰۃ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ نے مومن دی معراج زکوٰۃ نو قرار نہیں دیتا۔ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ نے جہاد مومنہ دا معراج نہیں فرمایا، نماز نو کو فرمایا ہے۔ اللہ دی قدرت تو قربان جائیے، فرمایا بھئی حج سارے ہیں تے فرض نہیں، جنہوں کو پیسہ ہے وہ حج کرنگے۔ اگر حج ہی معراج ہوندہ تو جنہوں کو پیسہ نہیں سی وہ معراج تو محروم ہو جاندے۔ زکوٰۃ مومن دا معراج نہیں ہے، ایک فریض ہے، لیکن سارے تے زکوٰۃ واجب نہیں۔ اللہ جنہوں مال دیتا ہے
اسے تے زکات واجب ہے، غریب پھر محروم رہ گئے۔ جہاد بھی مشروط ہے، معذور نہیں کر سکتے، حالات دے تقاضے دے مطابق مشروط جہاد ہے۔ اس وقت اللہ فرماندہ ہے میں الصلاۃ معراج المومنین، اپنے محبوب نے فرمایا ہے کہ لوگاں نو دس دیو نماز مومن دی معراج ہے، جیب وچ 1 روپیہ بھی نہ ہوئے، مسجد چاہ کے 2 رکعتاں پڑھ لے، معراج ہو گیا۔ یعنی میرے محبوب نے اس امت واسطے خیر ہی خیر دے فیصلے فرمائے نے، آسانی ہی آسانی دے فیصلے فرمائے نے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کماں تو روک دیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یار میں نماز 5 وقت پڑھنا گناہ بھی ہو جاندے نے، بے حیائی تو روک نہیں رہا۔ قرآن کہندا ہے بے حیائی تو روک دیے، برائی تو روک دیے، لیکن ایک بندہ نماز ہی پڑھ ہے، میں دیکھیا وہ برائی بھی کردا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی قرآن سچا ہے، قرآن بولو یار اچھی، قرآن یا اللہ جلہ اچھی بولے دی نسل حافظ قرآن پیدا کر دینا۔ قرآن سچا ہے، میری نماز ناقص ہے، میں وہ نمازی بنے ہی نہیں ہے جس نماز نے برائی تو روکنا سی، میں وہ نماز پڑھی نہیں ہے جس میں حیائی تو روکنا سی، میرا وضو شاید صحیح نہ ہوئے، میں نماز پڑھی کدے ہوئے، مسیطے آیا خیال کدے اور، ہاتھ بننے دھیان کدے اور، رکوع چ گیا دھیان کدے اور، سجدے چ گیا دھیان کدے اور۔ میں اپنی کیفیت دسنا، تسی تو ماشاءاللہ بڑے پکے نمازی ہو، کدی کدی 4 رکعتاں نیتی دیا نے تو پھر سوچی دے ہوئیاں کنیاں نے۔ جس نمازی نو انہیں ہی پتہ نہیں ہے کہ میں رکھتا پڑھ کنیاں لائیاں نے تو رہ کنیاں گئیاں نے، اس برائی تو کتوں رکنا بھائی۔ ایک بزرگ گزرے نے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کسی پوچھے حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ والے دی سوچ دیکھو، فرمایا میں 2 وضو کرنا نماز تو پہلے، کنے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ، گل انہی کا بیان ٹائم ختم ہو جانا ہے۔ 2 وضو کرنا نماز تو پہلے، انہوں نے کہا حضرت وہ کیویں؟ فرمایا ایک پانی نال، ایک توبہ نال، ایک پانی نال، ایک توبہ نال۔ انہوں نے کہا حضرت جی وہ کس طرح؟ فرمایا جدو میں پانی دا انتخاب کرنا نا تے ہتھاں تے پانی پانا تے دل وچ خیال کرنا اللہ میرے ہتھاں دے گناہ معاف کر دے۔ وضو شروع کرن تو پہلے ہی کی نیت کر لئیے اللہ جی میں ہاتھ دھو رہا نا پانی نال، جڑے جڑے میرے ہتھاں نے گناہ کیتے نے نا اللہ او تو دھو دے، میرے واسطے تے پانی نال دھونا، تیرے واسطے تے اپنی قدرت نال صاف کر دینا۔ اللہ میں ہاتھ دھو رہا نیت کرنا اللہ میرے ہتھاں نے جنہیں گناہ کیتے نے صاف کر دے۔ تو جدو میں کلی کرنا تو پھر میں نیت کرنا اللہ اس زبان نے جنہیں گناہ کیتے نے اے وضو دی برکت نال میری کیتے ہوئے منہ دے گناہ زبان دے گناہ معاف کر دے۔ اے نیت نال بندہ وضو کرے، کیونکہ زبان ہی تے گناہ کر دی، ایمیں بے لذت جی گالی کٹ دیتی، بلکہ ہونتے گالی کرنا رواج ہے۔ ہاتھ جو پینسل گر گئی پہن دی گال کٹ دیتی، پینسل دی پہن تو نہیں ہوندی نا، آگے کو بندہ آگیا گال کٹ دیتی، راستہ نہیں دیتا انہوں گال کٹ دیتی، ایمیں ہی فیشن بنا لیا گال کٹن دا نا بھائی نا۔ اے جیڑے زبان نال اپاں گلا پہ کرنے آنا اے فرشتے بیٹھے نے، ایک ایک جملہ لکھیا جا رہا ہے، چنگا بول بھی لکھیا جا رہا ہے تے ماڑا بول بھی لکھیا جا رہا ہے۔ اس لئے سانو چاہید ہے اسی چنگے بول بولیے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے تیرے منہ چو نکلی ہوئی ہر ایک گل لکھی جا رہی ہے، چنگی گل کریں گا تے لکھی جائے گی، ماڑی گل کریں گا
تے لکھی جائے گی، غیبت کرے گا تے لکھی جائے گی، چغلی کرے گا تے لکھی جائے گی، گالیاں دے گا لکھی جائے گی، قرآن پڑھے گا لکھیا جائے گا، حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھے گا لکھیا جائے گا، درود شریف پڑھے گا لکھیا جائے گا، لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لائے گا لکھیا جائے گا، ایس زبان دے نال آمنہ دے لال دی تعریف کرے گا لکھیا جائے گا، تیرے کاپیاں لکھیاں جا رہی ہیں، تیرے دسترخوان پرے جا رہے ہیں، تیرے فرشتے لکھن والے ہر ویلے موجود نے، پہلے تولیا کر پھر بولیا کر، انج دی گل منہ چوں نہ نکل جائے کہ تیری ایک جملے نال میاں بیوی طلاق ہو جائے، کہ تے انج دا جملہ نہیں بولنا کہ تیرے بولن نال کوئی بندہ ناحق قتل نہ ہو جائے، انج دا جملہ نہیں بولنا کہ فتنہ تے فساد پھیل جائے، محلے دا امن خراب ہو جائے، علاقے دا امن خراب ہو جائے۔ اللہ سانو اپنے زبان عطا کیتی ہے، اس زبان دے نال جدو بھی بولنا ہے کوئی چنگا بول بولنا ہے، کڈے چنگیاں زباناں نے ہو، جدو بھی بول دینے قرآن پڑھ دینے، جدو بھی بول دینے حضور دی ذات درود و سلام پڑھ دینے۔ آپ کہہ دینے میں جدو وضو کرنا وہاں تے میں کلی کرنا وہاں تے میں نیت کرنا، اللہ میرے منہ دے کیتے ہوئے گناہ معاف کر دے، آمین اچھی کہہ دے ہو۔ اللہ میرے بولا والے گناہ معاف کر دے، میں نک وچ پانی پانا وا، اللہ میں بے لذت چیزاں نو مہک بنایا تے سمیل تے خوشبو ماں سنگدا رہیا، اللہ اے میرے گناہ معاف کر دے، میں جدو چہرے تے پانی پانا وا، اکھیاں بھی چہرے تے لگیاں نے، اللہ میری اکھیاں دے گناہ معاف کر دے، میں جدو نظراں اٹھائیاں تے کدے کدے چلیاں گئیاں نے، اللہ میری اکھاں دے گناہ معاف کر دے، میں جدو بازو دھونا وا تے پھر بھی نیت کرنا وا، اللہ میرے جسم دے گناہ معاف کر دے، میں مسا کرنا وا تے جدو چوتھائی سر تے پہنچنا وا تے کہنا اللہ میرے دماغ دے سوچے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، میرے دماغ دے سوچے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، میں جدو کنہ وچ انگلیاں پانا وا ربا میرے کنہ دے گناہ معاف کر دے، میں قرآن سننا سی میں گانے سنتا رہیا، میں قرآن سننا سی میں اذان سننی سی، میں بے لذت لوگاں دیاں چغلیاں تے غیبتاں سنتا رہیا، ربا میرے ہتھاں دے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میری زبان دے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میرے چہرے دے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میری اکھاں دے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میرے دماغ دے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میرے کنہ دے گناہ بھی معاف کر دے، جدو میں پیر دھونا وا پھر نیت کرنا وا ربا جڑے میرے پیران نے گناہ کیتے نے وہ بھی معاف کر دے۔ انج بندہ وضو کرے ایک ایک آزاد اتے سوچ لوے اللہ میں چنگیاں چیزاں وال جانا سی، میرے قدم تے مسجد وال بنے سن، میں کلباں وچ جاندا رہیا، میں سینمیاں وچ جاندا رہیا، میں بے حیائی تے برائی والی جگہ تے جاندا رہیا، ربا میرے پیراں دے گناہ بھی معاف کر دے، جدو میں وضو کر لینا پھر میں مسجد وچ آ جانا وا، میں جدو قبلے دی طرف رخ کرنا اتنے سبحان اللہ کہہ، تھوڑا جا اچھی کہہ لو، کدی کدی تجھے کہنی ہوندی، میں کڑا اگلے جمعے ہونا باقی تقریر اگلے جمعے کریں وہ تو مفتی صاحب کریں گے نا، فرمایا جدو میں قبلہ رخ کھڑا ہونا دل وچ سوچنا تصورات کہ سامنے بیت اللہ ہے، کہ بلا رخ منہ کر کے نا تے نماز صف وچ کھڑا ہو کے سوچنا سامنے بیت اللہ ہے، کالا غلاف ہے، اللہ دا جلال اللہ دی رحمت بیت اللہ تے نازل ہو رہی ہے،
بیتullah جو ہو کے میرے دل وچ داخل ہو رہی ہے اے جڑا دو پلکاں دے درمیان جگہیں میں دے سامنے حجر اسود نو سمجھ لینا وا بیتullah سامنے ہلدا ہے اور میں جدو صف وچ کھڑا ہو جانا بڑی توجہ جدو میں صف وچ کھڑا ہو جانا کمال دی گل اے وے میں جدو صف تے پیر رکھنا تے سوچ لینا تیرے پیر پل صراط تے نے نماز پڑھی جا رہی ہے قدم کتے آ گئے نے اچھے سمجھتے ہیں بس صف تے آ گئے نے پل صراط تے تیرے پیر نے کعبہ تیرے سامنے حجر اسود تیری اکھیاں دے درمیان ہے اور پھر بندہ ہاتھ کھڑے کر دے آپ فرماندے نے میں کہنا اللہ میں سارے جہان تو ہاتھ چالے تیرے سامنے اٹھا لینے میں سارے جہان تو ہاتھ چالے تے اٹھا لینے ربا ویک میں خالی ہاتھ کھڑا وہاں میں نو دولت تے ناز کوئی نہیں میں نو بنگلیاں تے ناز کوئی نہیں میں نو اپنی اولاد تے ناز کوئی نہیں اللہ میں خالی ہاتھ آیا وہاں تیرے دربار کھلوتا وہاں اللہ فرماندے نے میرے دربار دی شان یہی ہوئی ہے خالی ہاتھ آندے نے دامن بھر کے جاندے نے میرا تے دربار انجدائے میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے بندہ اللہ نو مالک سمجھ کے خالق سمجھ کے معبود سمجھ کے الہ سمجھ کے مشکل کشا سمجھ کے حاجت روا سمجھ کے اپنا بگڑی بنان والا سمجھ کے جدو بندہ رب دے دربار حاضر ہو جاندہ ہے تے کہندہ میرے اللہ میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہے تے جدو ہاتھ بن لیندہ ہے انج کھڑا ہونا جویں کوئی غلام بادشاہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہوندہ ہے عاجز بن کے کھڑا ہوندہ ہے میں جدو رکوع کرنا تے سجدہ کرنا تے انج لگتا ہے جویں میں اللہ دیاں قدمہ وچ اپنا سر رکھے آئے انج دی نماز پڑھی ہے کبھی کو برائی تو روک دیئے کہ نہیں میں جدو میں کھڑا ہونا نماز دے اندر تے میں سوچنا سجے پاسے میرے جنت ہے کھبے پاسے جہنم میں پل صراط تے میرے قدم نے پل صراط ہے جہنم دے ہوتے بندہ چھوٹی جی پاک ڈنڈی تے چلے نا تے بڑا سنبھل کے چل جائے کہ کدے بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے اور میں گر نہ جاؤں اس طرح جدو بندہ نماز پڑھے گا پھر اے نماز بے حیائی تو بھی روکے گی اے نماز برائی تو بھی روکے گی تو میں عرض کر رہا ساں توبہ کرنی ہے تے سچے دل نال کرنی ہے اللہ پچھلیاں معاف کر ایندہ میری برے کے پھر بندہ بھول جاندہ ہے پھر گناہ کر لیندے پھر توبہ کر دے پھر گناہ کر لیندے پھر توبہ کر دے پھر گناہ کر لیندے اللہ فرماتا ہے اجے بھی مایوس نہیں ہونا تو توبہ کیتی یا میں مولت دیتی آؤں کدی تے بریک لگے گی نا کدی تے سٹاپ کرے گا نا زندگی دی آخری لمحے تک جدو تیریاں پلکان دے اکھیاں دے سامنے ملک الموت نہیں آئے گا نا ادھو تک میں توبہ دا دروازہ کھلا رکھاں گا جس ویلے موت دا فرشتہ تینوں نظر آ جائے گا اس ویلے میں توبہ دا بوا اچھا بھی آپس ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کی پتہ ہے زندگی دا کدو تک رہنا ہے وہ بندہ بے وقوف ہے جڑا بندہ زندگی دی امید تے توبہ نو ملتوی کر دے اور او بندہ بھی بے وقوف ہے جڑا توبہ دی امید تے گناہ کرے بندہ گناہگار ہے لیکن اے نہیں ہے کہ یار کیتی آئے
کوشش تے کرے نا بچہ روے نا ماں دودھ نہیں دیں دی کدی اللہ دے بوئے تے بندہ خالص طور تے آ جائے تے ہمیں ہاتھ چک لے تے کنڈی لائی ہوئے کوئی ویکھن والا بھی نہ ہوئے کیونکہ پردے دے بچو کون ویند ہے تھوڑا جا زور لا چھڑو یار تھوڑا جا زور لا دیو اللہ دا نام بڑا پیارا نام ہے تھوڑا جا کھل کے کہو پھر کہو تیریاں میریاں جانن والا کانے کانے بندہ اللہ دے بوئے تے آکے دے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ رب بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا اے رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکھا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا ربا کر دے میرے بھریا اللہ دے سامنے توبہ لیا تو ڈھالوے تاکہ واسطہ تینوں تیری قدرت دا ربا کر دے معاف خطاواں یہ نہ کرے تو معاف خطاواں دس پھر میں کس در جاؤں اللہ کوئی در ہی دس دے تیرے علاوہ میں کدھر جاواں مشرق جاواں اوتے بھی توویں مغرب جاواں اوتے بھی توویں آسمان تے پہنچ جاواں اوتے بھی توویں سورج توویں چاند تے بھی توویں ہر پاسے تو ہی توویں اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کردا لوگاں نو پتہ لگ جائے لوگ تماشا بنا دیندے نے لوگاں نو پتہ چل جائے لوگی کہندنے بڑا گندہ ہے اللہ فرماتا میرا حوصلہ ویکھ میں تیرے گناہ کجے ہوئے نے میں تیرے گناہ تے پردہ پایا ہویا ہے میرے رب توانو دس دے وے سلام نہ لبو توڑے مینو دس دے وے میں نماز نہ پڑھا ماں یہ وہی ہے نا ایک دوجہ دے ایک دوجہ نہیں دس دا جے بندہ ویکھ لوے تے بندہ کی کہندے پنجابی چاہے ہن میرا کانا ہو گیا تے پنجابی سچی گل ہے نا سارے رب دے کانے ہیں نا اچھا میرا خیال ہے بھی اس فیکٹری دا کوئی ملازم کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا ہے چپ کر کے بیٹھے اللہ دے بندے ہو سارے رب دے کانے ہیں کیوں رب ویکھ رہا ہے نا انہیں کدی آکھیا ہے بھی تو آج نماز نہیں پڑھی میں روٹی نہیں دیندہ انہیں کدی کہ آج پانی تیرا بندے تو اذان سن کے مسجد تے نہیں آیا اپنے حوصلے بھی ویکھ تے او دے حوصلے بھی ویکھ اپنے کم بھی ایک دے او دے کم بھی ویکھ کنڈیاں لا کے گناہ کری دینے او ویکھ رہا ہوندہ ہے پردہ پا لیندہ ہے بلکہ رحمت والے نبی نے فرمایا کائنات امام نے فرمایا صاحب معراج نے فرمایا ٹائم تھوڑا ہے تسی سبحان اللہ کہو معراج دی گل لائیے میں ایک موتی معراج تے دے دیا میں شروع گل تو کی تھی کہ الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دا اچھی آنکھو یاد نماز مومن دا معراج ہے یہ پڑھنی ہے یہ رب سانو حکم دیتا ہے سارے اعمال زمین تے آئے نے نماز دا جدو حکم تن رب نے اپنے سوڑے انوارسان تے بلایا یعنی نماز والا تحفہ میرے محبوب اہتمام معراج والی رات گئے نے اللہ نے عرشاں تو اپنے محبوب نو امت واسطے معراج والا تحفہ دیتا ہے وہ ہے نماز کیا بات ہے میرے آقا دے معراج دی اللہ پاک نے سونے نو
سارے پڑھ لو ذرا مزہ آ جائے گا. اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے. یا اللہ جڑا اچھی پڑے جلدی مدینے جائے. اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے. ماشاءاللہ سب پردے ہٹا کے تے میرا دیدار کرایا ہے. سب پردے ہٹا کے تے دیدار کرایا ہے. سونے نو بلاون لئی جبریل امین آئے. قدماں نو چم چم کے سونے نو جگایا ہے. قدماں نو چم چم کے سونے نو جگایا ہے. توجہ رہے. اقصی جد پہنچے سلطان جہان گئے. سب نبیاں امام اپنا سونے نو بنایا ہے. سب نبیاں امام اپنا سونے نو. سارے نبیوں نے حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے تو دس دیتا بھی آخری ہے. حضور کی نے اچھی بولو ذرا. حضور آخری نبی ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا. کہنے لگے جی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا جی آئیں گے. کیا بن کے آئیں گے؟ میں نے کہا نبی تو ہوں گے لیکن سکہ مصطفیٰ کا چلے گا. نماز وہ نہیں پڑھائیں گے، امام مہدی پڑھائیں گے، پیچھے پڑھیں گے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ آج کل بہت شور مچا ہوا ہے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہمارے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے فیصلہ دیا ہے اور وہ فیصلے میں موٹی سرخی یہ لکھی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے، وہ تبلیغ کر سکتا ہے. بھائی یہ معاملہ قادیانیہ والا اور ہے، عیسائیوں والا معاملہ اور ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عیسائی سمجھ کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اسے جائز ہے. اگر کوئی کہے میں یہودی ہوں اور اپنی یہودی عبادت کرے اسے آزادی ہے. اگر کوئی کہے میں سکھ ہوں، سکھ سمجھ کے عبادت کرے اپنی عبادت گاہ بنائے، جائز ہے. قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر حضور کی ختم نبوت کا انکار بھی کرتے. تو جب قادیانی حضور کو آخری نبی مانتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اپنے آپ کو کافر تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ان کو یہ آزادی نہ اخلاقی طور پہ ملے گی اور نہ پاکستان کے آئین 1973 کے آئین کے تحت ملے گی. آئین میں لکھا ہوا ہے صاف صاف قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہ قانون ہے. اگر مسجد کہیں گے تو 295 سی لگے گا. قادیانی مسجد میں اذان نہیں دے سکتے. قادیانی اپنی عبادت گاہ پر کلمہ قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں لکھ سکتے. اور یہ جو مقدمہ ہے جس کا فیصلہ ہوا ہے، آپ کو شاید علم ہو، یہ مقدمہ یہ تھا کہ قادیانیوں نے قرآن کریم میں تبدیلی کی ترجمے میں اور وہ اپنا قرآن ترجمے والا تقسیم کرتا ہوا پکڑا گیا. ہمیں سکھوں پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. ہمیں عیسائیوں پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. ہمیں یہودیوں پر اس لیے اعتراض نہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. قادیانیوں پر اس لیے اعتراض ہے کہ جب امت کا فیصلہ ہے یہ کافر ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں. مسلمان بن کر پھر حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے اگر کوئی یہاں قانون توڑے گا تو مسلمانوں سے یہ قانون توڑنے کی اجازت، بولو یار زور سے. اور کوئی بھی حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے گا تو ہم کیا گزرے صحیح، گناہگار صحیح، سیاکار صحیح، آپس میں لڑائی صحیح، لیکن حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں اور قیامت تک حضور کے لیے ہم سارے.
جو ہیں وہ بولے، جو ہیں وہ بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے ہم سب حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے ایک ہیں، ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ زور سے آخری بات، آخری بات چونکہ وقت نہیں ہے، آپ کا وقت بڑا پابند ہے، آپ فیکٹری کے لوگ ہیں، آخری بات کرتا ہوں، اس کو بڑے پلے سے مان لیں۔ حضور کی ختم نبوت کی میں آپ کو ایک برکت دکھانے لگا ہوں، حضور کا زندہ معجزہ۔ مولوی لڑتے ہیں آپس میں، کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے 11ویں دا دودھ رج کے پیو، رج کے دیو، کوئی کہتا ہے کل خانی رج کے کرو، کوئی کہتا ہے نہ کرو، کوئی کہتا ہے پیر چوڑے کرو، کوئی کہتا ہے انج کرو۔ یہ سارے آپس ایک مسجد وچ بھی اختلاف ہوتا ہے، ایک صف دو بندے کھڑے ہوندے نے، ایک ہاتھ اتھے بننے نے، ایک اتھے بننے ہوئے نے، ایک اونچی آمین کہہ رہا ہے، ایک ایسا کہہ رہا ہے، ایک پیر تھوڑے جے ملا کے کھڑا ہے، ایک چوڑے کر کے کھڑا ہے، یعنی ایک مسجد وچ بھی اختلاف والے بندے کھڑے نے۔ رب کعبہ دی قسم میرے محمد دی ختم نبوت دا ایڈا مسئلہ عجیب ہے، یہ سارے آپس لڑن والے مولوی جدوں ختم نبوت دا مسئلہ ہوندا ہے نا، یہ سارے اکٹھے ہو جاندے ہیں، پھر ان کو کوئی اختلاف یاد نہیں رہتا، اور یاد رہنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ایک باپ کے 3-4 بیٹے ہوں، دکان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مکان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، جائیداد کی وراثت پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ کدی پتر اس گل تے لڑے نے کہ ساڈا پیو ایک نہیں؟ ساریاں دا نبی تے کون ہے؟ آنکھوں نا کملی والا، نبی ایک ہے نا، خدا ایک، مصطفیٰ ایک، قرآن ایک، دین ایک۔ اس بات تے ختم نبوت دی برکت ہوئے کہ سارے مسلمان۔ اگلی برکت یہی ہے کہ داڑیاں والے سوچتے رہندے نے تو جنہاں دی داڑھی نہیں ہوندی کمبو کر جاندے نے۔ وہ دا معنی اے نہیں بھی تو داڑھی نہ رکھنا۔ بعد بندے دی داڑھی ڈھڈ ہوندی۔ غازی الحمدین کون تھا؟ عالم تھا؟ نہیں۔ عامر چیمہ کون تھا؟ عالم تھا۔ ممتاز قادری کون تھا؟ عالم تھا۔ غازی مرید کون تھا؟ عالم نہیں، یہ بالکل سادہ مسلمان تھے اور صرف نماز پڑھنے والے تھے۔ ان سے اللہ نے کام کتنے بڑے لیے ہیں۔ تو میرے دوستو جاگتے رہنا، اس فیس بک پر بک ہو کر کہیں اپنا ایمان ضائع نہ کر دینا۔ ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ انجینئر قسم کے لوگ، پلمبر قسم کے لوگ، جو ڈاکٹر قسم کے لوگ۔ اب میں جو میاں ہارون صاحب سے کہوں دفتر سے اٹھ جاؤ، میں آپ کے دفتر کا کام کرتا ہوں، میری جانے بلا دفتر کیا ہوتا ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ کام دیندار کریں گے، یہ علماء کا کام ہے، علماء سے سیکھیے، علماء سے پوچھئے، اور ختم نبوت کے معاملے میں بڑے حساس ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے۔ کسی فیس بک، کسی اینکر کے کہنے پہ نہیں آنا۔ جو علماء فیصلہ کر رہے ہیں وہی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کل بھی غلط تھا، یہ فیصلہ آج بھی غلط ہے، یہ فیصلہ غلط رہے گا۔ ہم کسی کو بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی اور قرآن تبدیل کر کے پیش کرنے کی، تقسیم کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، اور حضور کی ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ مارنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔